بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کرے جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعمیر مسجد نبوی شریف کس طرح تعمیر کی گئی اور اصحاب صفحہ اور ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر۔ انشاءاللہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تعمیر مسجد نبوی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ناکہ جہاں بیٹھا تھا وہ جگہ دو نجاری یتیموں سہیل اور سہیل کی تھی، جن کے ولی حضرت اسعد بن زرارہ نجاری خزرجی تھے۔ وہ اس زمین میں کھجوریں خشک کرنے کے لیے پھیلا دیا کرتے تھے۔ اس کے ایک حصہ میں حضرت اسعد نے نماز کے لیے ایک مختصر جگہ بنائی ہوئی تھی جس پر چھت نہ تھی، یہاں وہ نماز جمعہ بھی ادا پڑھا کرتے تھے۔ باقی زمین میں کھجور کی درخت اور مشرکوں کی قبریں اور گڑھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد جامع بنانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان یتیم بچوں کو بلا بھیجا اور ان سے قیمت پر زمین طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلا قیمت آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آپ نے قبول نہ فرمایا اور قیمت دے کر خرید لی۔ تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ قبریں اکھڑوا کر ہڈیاں کسی دوسری جگہ دبا دی گئیں، درخت کاٹ دیے گئے اور گڑھے ہموار کر دیے گئے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کر رہے تھے۔ آپ اپنی چادر میں اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے: ھذا الاخمال و اعمال خیبر ھذا ابر ربنا و اطہر۔ اے ہمارے رب، یہ اینٹیں خیبر کے تمر و زبیب سے زیادہ ثواب والی اور پاکیزہ ہیں۔ اور نیز فرما رہے تھے: اللہم ان الاجر اجر الآخرۃ فارحم الانصار والمہاجر۔ خدایا بے شک اجر صرف آخرت کا اجر ہے، پس تو انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد نہایت سادہ تھی۔ بنیادیں 3 ہاتھ تک پتھر کی تھیں، دیواریں کچی اینٹوں کی، چھت برگ خرما کے قد آدم سے کچھ اونچی اور ستون کھجور کے تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا۔ 3 دروازے تھے، ایک جانب کعبہ اور 2 دائیں بائیں۔ جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو جانب کعبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کے مقام میں شمالی جانب میں نیا دروازہ بنا دیا گیا۔ چونکہ چھت پر مٹی کم تھی اور فرش کام تھا، اس لیے بارش میں کیچڑ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ رات کو بارش بہت ہوئی۔ جو نمازی آتا کپڑے میں کنکریاں ساتھ لاتا اور اپنی جگہ پر بچھا لیتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: یہ خوب ہے، اور کنکروں کا فرش بنوا دیا۔ اصحاب صفحہ۔ پایان مسجد میں ایک سائبان تھا جو صفحہ کہلایا کرتا تھا، اور ان فقراء و مساکین صحابہ کے لیے تھا جو مال و منال اور اہل و عیال نہ رکھتے تھے۔ انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28۔ اور روک رکھ جان اپنی ساتھ ان لوگوں کے پکارتے ہیں پروردگار اپنے کو، صبح اور شام کو چاہتے ہیں رضامندی اس کی۔ ان کی تعداد میں موت یا سفر یا تزوج کی سبب کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ بعد وقت ان کی تعداد 70 تک پہنچ جاتی تھی۔ باہر سے مدینہ میں اگر کوئی آتا اور شہر میں اس کا کوئی شریک جان پہچان نہ ہوتا تو وہ بھی صفحہ میں اترا کرتا تھا۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں 100 سے کچھ اوپر اہل صفحہ کے نام گنائے ہیں، جن میں حضرت ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، ابو ہریرہ، خباب بن الارت، حذیفہ بن الیمان، ابو سعید خدری، بشیر بن الخصایا، ابو میوبیہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ہم مشاہیر میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اہل صفحہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ایک دفعہ غنیمت میں کنیزیں آئی ہوئی تھیں۔
اس موقع کو غنیمت سمجھ کر آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایک خادمہ کے لیے درخواست کی۔ آپ نے یوں جواب دیا، اللہ کی قسم یہ نہیں ہوگا کہ تم کو خادمہ دوں اور اہل صفہ بھوکے مریں۔ ان کے خرچ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، میں ان اسیران جنگ کو بیچ کر ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر۔ ازواج مطہرات میں سے اس وقت صرف حضرت سودہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدر میں آ چکی تھیں۔ ان کے لیے مسجد سے متصل 2 مکان بنائے گئے۔ بعد ازاں دیگر ازواجات کے آنے پر اور مکانات بنائے گئے۔ ان مکانات میں سے 5 کھجور کے شاخوں کے بنے تھے جن پر کہگل کی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی حجرہ نہ تھا، دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ باقی 4 مکان کچی اینٹوں کے تھے جن کی چھت پر کھجور کے شاخوں کی کہگل کی ہوئی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک حجرہ کی شاخوں کا تھا جس کے دروازے پر کمبل کا پردہ تھا۔ بقال داؤد کبیس حجرہ کے دروازہ اندرونی کمرہ کے دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا اور اندرونی کمرہ 10 ہاتھ کا تھا اور ارتفاع 7 ہاتھ کے 8 ہاتھ کے درمیان تھے۔ حضرت امام ابو بصر کا بیان ہے کہ میں عہد عثمان رضی اللہ عنہ میں مراحق تھا، ان مکانات کی چھت کو میں ہاتھ سے چھو لیتا تھا۔ یہ مکانات جانب غربی کے سوا مسجد کی ارد گرد تھے۔ ان کے دروازے مسجد ہی کی طرف نکال دیے گئے تھے اور ازواج مطہرات تھے اور مسجد سے اس قدر متصل تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد سے سر مبارک نکال دیتے اور ازواج مطہرات گھر میں بیٹھی آپ کے بال مبارک دھو دیا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دولت خانہ جانب مشرق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ سے متصل اس جگہ تھا کہ جہاں آپ کی قبر شریف کی صورت بنائی ہوئی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں دوگانہ ادا کرتے اور بعد ازاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لا جاتے اور ان کا حال دریافت فرماتے، پھر ازواج مطہرات کے گھروں میں قدم رنجہ فرماتے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں